اور یہ واقعہ اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عورت پسند آ گئی، اچھی لگی۔ یہ واقعہ تو بڑا ہے مرزا صاحب کشف المحجوب کے واقعے سے، اور پھر جھوٹ بولتا ہے کہ داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر وہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اوریا کی بیوی پہ نظر پڑی اور پھر اوریا کو انہوں نے قتل کروا دیا، اور قتل کروا کے تو ان کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ بالکل مرزا جلمی کا جھوٹ ہے، کذب ہے، افتراء ہے کشف المحجوب کے اوپر۔ کشف المحجوب کے اندر ایسا تفصیل کے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہے، ہاں صرف اتنا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی اوریا کی بیوی پہ نظر پڑی۔ اور پھر جھوٹ بولتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مدہوشی کی حالت میں تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کا لفظ لکھا، اور شکر کا لفظ بھی لکھا اور ساتھ اس کا معنی بیان کیا ہے کہ شکر کا معنی ہے غلبہ محبت حق تعالیٰ، اللہ رب العزت کی محبت کا غلبہ، اور وہ حالت جس میں انسان کے اپنے فعل اور اختیار کی نفی ہو جاتی ہے اور بندے کا فعل اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ جو دوست اس کو تفصیلاً دیکھنا چاہیں وہ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا جلمی نے سیدنا باعث البسطامی رحمۃ اللہ پر جتنے اعتراضات کیے ہیں، ایک ایک اعتراض کا بحمد اللہ تعالیٰ جواب میں نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک پوری ویڈیو کے اندر دیا ہے، وہ آپ اس کو تفصیل کے ساتھ میری ویڈیوز کے اندر سن سکتے ہیں۔ وہ تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے ہو، باعث البسطامی رحمۃ اللہ کی معراج کے حوالے سے جو اس نے اعتراضات کیے ہیں، اور جھوٹ پھر دوبارہ بولا اس نے کہ یہ جو ہیں فزیکلی مانتے ہیں، سر کی آنکھوں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مرزا جلمی کا بالکل جھوٹ ہے۔ جن کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، صرف صوفیہ کی کتابوں کے اندر نہیں، محدثین کی کتابوں کے اندر بھی، جیسے امام ابن الجوزی کی کتاب صفت الصفوہ ہے اس کے اندر، یا دیگر کتابوں کے اندر، اس میں صرف جو نا وہ منامی طور پر اور روحانی طور پر اللہ کے دیدار کا ذکر ہے، اس میں سر کی آنکھوں سے دیدار کا ذکر نہیں ہے۔ اور ہمارا تو یہ نظریہ عقیدہ ہمارے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا، جیسے کہ امام ابن حجر مکی کی کتاب ہے یہ الفتاوی الحدیثیہ، اس کے اندر باقاعدہ صفحہ 200 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہوا انہوں نے، یہ ہمارے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جھوٹ بول کے کارروائی کرتا ہے۔ اور سیدنا باعث البسطامی رحمۃ اللہ پر جو اعتراضات کیے اس کے بھی بحمد اللہ تعالیٰ میں نے جوابات دیے، اور کشف المحجوب کے اوپر جتنے مرزا جلمی نے اعتراضات کی ایک ایک کا جواب ہم الحمدللہ دلائل کے ساتھ پہلے دے چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہر نئے موقع پر ان چیزوں کو دہراتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خواب کے حوالے سے اس نے جو کشف المحجوب کے اندر خواب ذکر کیا گیا اس کا ذکر کر کے اس کو گستاخی قرار دیا، حالانکہ یہی خواب امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا، یہی خواب جو ہے وہ امام ابن عبد البر الاندلسی نے اپنی کتاب الانتقاء کے اندر ذکر کیا۔ اگر داتا صاحب یہ خواب بیان کرے تو یہ گستاخی ہے، تو پھر تو امام ذہبی بھی گستاخ رسول ٹھہرے، پھر تو امام ابن عبد البر بھی گستاخ رسول ٹھہرے۔ حالانکہ یہ جو خواب ہے، خواب ہر خواب حقیقت نہیں ہوتا، خواب ایک تمثیل ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے تمثیل کے طور پر یہ چیز خواب میں دکھائی، اور پھر امام اعظم اس خواب کو دیکھ کے خوش نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اس پر افسردگی اور غمی کا اظہار کیا۔ جب امام محمد بن سیرین سے اس کا جواب انہوں نے سنا تو پھر ان کا غم دور ہوا۔ اور مرزا اس بات کو خود مانا ہے کہ خواب کے اندر جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ حقیقت دکھائی جائے، خواب کے اندر تمثیل بھی ہوتی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دوپہر کے وقت حضور کو خواب میں دیکھا، آپ کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جو ہے نا وہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، میں صبح سے کربلا میں ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یعنی ایک یہ تمثیل کے طور پہ تھا، یہ نہیں ہوتا کہ فزیکلی نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے۔ فزیکلی آپ مجھے خواب میں دیکھیں اور صبح آگے مجھے آپ پوچھیں کہ جی آپ خواب میں آئے تھے، مجھے تو نہیں پتا ہوگا۔ یہ ایک ڈپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ کا ہے جو تمثیل کے طور پہ چیزیں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ تو اگر خواب کے اندر تمثیل ہو سکتی ہے تو یہاں تمثیل ماننے سے کون سی چیز تمہیں مانے ہے؟ تو جتنے اعتراضات مرزا جلمی نے صوفیہ کی عبارات کے اوپر، صوفیہ کے اوپر کیے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے اس کے تمام کے جوابات اللہ کے فضل و کرم سے ترکی بترکی اس کو دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی سوئی وہیں اڑی ہوئی ہے اور بار بار ان چیزوں کو